السلام علیکم۔ میرے دوست توقیر بھملا صاحب نے لکھا ہے کہ اگر آپ عالمی ادب اور موسیقی سے شغف رکھتے ہیں تو پھر کوکب الشرق کلثوم کا نام آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگا۔ کلثوم مصری مغنیہ، اداکارہ، گیت کارہ اور عالم موسیقی کی طاقتور آوازوں میں سے ایک طاقتور آواز تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر موسیقی کی کوئی شکل ہوتی تو وہ کلثوم جیسی ہوتی۔ کلثوم کو مصر کی آواز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ شاید اس بات سے لا علم ہوں گے کہ اتنی بڑی گلوکارہ جس کو سننے کے لیے عرب و عجم امٹ پڑتے تھے، اس نے علامہ اقبال کا کلام شکوہ جواب شکوہ، جس کے دونوں حصوں کا عربی ترجمہ حدیث الروح کے نام سے ہے، اسے گا رکھا ہے۔ اور سننے والے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ اسے محمد اقبال پاکستانی نے لکھا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی آسمانی یا الہامی صحیفے کا حصہ ہو۔ عربوں کے بقول اگر کلثوم اس کلام کو حدیث الروح کے نام سے نہ گاتی تو عرب ایک عجمی فلسفی سے محروم رہتے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی کتب و کلام کا جہاں دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، وہاں بیشتر کتب کا عربی زبان میں بھی ترجمہ ہوا، اور اہل عرب کے ایسے نابغہ روزگار مصنف جن کے بغیر جدید عربی ادب ادھورا ہے، انہوں نے تحقیقی اور توصیفی کتب بھی لکھی ہیں۔ پھر توقیر بھملا صاحب نے ایسے بڑے ناموں میں سے دو کا ذکر کیا ہے۔ عالم اسلام کے صفحے اول کے شاعر الاستاذ عباس محمود العقاد لکھتے ہیں کہ محمد اقبال وہ پہلا شخص ہے جسے بلا امتیاز شاعر اسلام ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مشرق کو جس نشاط ثانیہ کے لیے ایندھن کی ضرورت ہے، وہ محمد اقبال کی شاعری میں پوشیدہ ہے، جو شاعری کی بجائے زمینی اور آسمانی گتھیاں سلجھانے والا فلسفہ ہے، جسے سمجھنے کے لیے بیدار مغز کی ضرورت ہے۔ اگر محمد اقبال کی شاعری کا ترجمہ عربی زبان میں نہ ہوتا تو ہم نے اسے فارس کا شاعر ہی سمجھتے رہنا تھا۔ پھر بھملا صاحب لکھتے ہیں کہ الشاعر السائر مصری ناول نگار اور شاعر نجیب الکیلانی کی محمد اقبال پر تصنیف کردہ کتاب کا عنوان ہے، جس کا مطلب ہے انقلابی شاعر، جس میں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اقبال شاعری کو خالص فلسفہ نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے وہ فلسفہ بیان کرتے ہوئے ایسے استعارات اور ایسی تراکیب استعمال میں لاتے ہیں جو ان سے قبل کوئی بھی بیان نہیں کر سکا۔ فلسفہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے شاعری کو محض ہوا کی سرگوشیوں، اونگتے ہوئے ستاروں کی جھلملائیں، پھولوں کے حسن جیسی اساطیری باتوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ علمی اور فکری دیانتداری، وجود کی لطافتوں، روح کی حقیقتوں کو موضوع بناتے ہوئے ایسا سچا اور مبنی بر حقیقت سخن پیش کیا ہے جو ذہنوں کو نکھارے، جو روح کو حقیقتوں کے آئینے میں اپنا اصل رنگ دیکھنے پر مائل کرے۔ انسان کی خودی، آزادی اور جد و جہد کے گرد گھومتی ہوئی ایسی دستاویزات جن کے متعلق صرف پڑھ کر ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ محمد اقبال کا تخیل کتنا بلند پرواز تھا کہ آسمانی خبروں کو زمین زادوں تک پہنچا رہا تھا۔ اقبال کا شاعرانہ اور فکری نظریہ انقلاب، تحریک، اندرونی اضطراب اور تجدید، پابندیوں کو توڑنے اور خودی کی آزادی پر مبنی ہے۔ ہر وہ زندگی جس میں کوئی تجدید یا انقلاب نہ ہو، موت کے مترادف ہے۔ تصادم قوموں کی زندگی کی روح ہے۔ ایک قوم ہر وقت اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوتی ہے۔ تقدیر کے ہاتھ میں ایک تیز دھاری تلوار ہوتی ہے جس کا نہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی چیز اس کے مقابلے میں مزاحمت کر سکتی ہے اور نہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کوئی کر سکتا ہے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طوس و رباب آخر۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔